میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے تاریخ تدوین حدیث۔ تدوین کا مطلب ہے مدون کرنا، جمع کرنا، لکھنا، یاد رکھنا، مدون کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریرات انہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے اہل حدیث کا لفظ ہے، حدیث پر عمل کرنے والے۔ تو موضوع کے مطابق قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ذکر ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا۔ قرآن اور حدیث دونوں حجت ہیں اور شرعی دلیلیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کو کس طرح محفوظ کیا، کس طرح حفاظت کی۔ قرآن کے بارے میں عام لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لکھواتے بھی تھے، یاد بھی کرواتے تھے۔ صحابہ نے اسے یاد بھی رکھا اور لکھے ہوئے اور اکٹھے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کر دیا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے کئی نسخے بنا کر عالم اسلام میں پھیلا دیے۔ اسی طرح حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذرائع پیدا فرمائے۔ حدیث کی حفاظت اور تدوین کے لیے 5 بڑی چیزیں ہم نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اسماء و رجال کا اور حدیث کا، تو 5 بڑی چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو عظیم الشان حافظے عطا فرمائے۔ بہت ہی قوی مضبوط حافظے والے وہ لوگ تھے، صحابہ کرام اور تابعین۔ پوری انسانی تاریخ میں بحیثیت مجموعی اتنے حافظے والے لوگ ہو کسی دور میں نہیں گزرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ بلکہ یہ جو حفظے کا دور ہے، پہلی صدی ہجری کے بعد دوسری صدی ہجری میں، تیسری میں، چوتھی، 5ویں تک جاری رہا ہے۔ حدیث کی کتابیں مدون ہو گئی، لکھی گئی، پھر بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حفظے دیے تھے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ حدیث کے ایک امام گزرے، یہ تیسری صدی ہجری میں گزرے۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی داؤد، ابو بکر عبداللہ بن ابی داؤد، اور یہ امام بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو داؤد کے بیٹے کو ایسا بے پناہ حفظہ دیا تھا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر کی اس کی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 56 پر صحیح سند کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو داؤد کا یہ بیٹا ایک دفعہ اصفہان گیا۔ امام ابن ابی داؤد اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ یہ رہنے والے بغداد کے تھے، عراق سے ایران گئے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا ابو داؤد کے بیٹے سے کہ آپ ہمیں حدیثیں سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس میری کتابیں نہیں ہیں، اصل میری کاپیاں کتابیں جو ہیں میں بغداد چھوڑ کے آیا ہوں، کس طرح میں تمہیں حدیثیں سناؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ابو داؤد کا بیٹا ہو اور اسے
کتابوں کی ضرورت ہو؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے وہاں پر لوگوں کو، شاگردوں کو اکٹھا کیا اور 30,000 حدیثیں زبانی ان کو سنائی. وہ کاپیاں قلم لے کر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے 30,000 حدیثیں سنائی، لوگوں نے لکھ لی. اس کے بعد ان کی تحقیق کی گئی، اصل کتابیں دیکھی گئی. ابن ابی داؤد کی اصل کتابیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملایا گیا تو 30,000 حدیثوں میں صرف 3 حدیثوں میں انہیں غلطی لگی تھی. کیسا حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ سند میں غلطی لگ گئی کہ راوی کے بدلے ایک راوی بدل گیا. 30,000 حدیثوں میں تھے، اور یہ دور ہے 3 اور 4 صدی ہجری کا. تو صحابہ کرام اور تابعین کے تو بے پناہ حافظے تھے. اللہ نے انہیں ایسے حافظے دیے تھے، امام بخاری کے، امام مسلم کے. اس کے بعد کتابیں شروع ہوں گی. جب کتابیں شروع ہوں گی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. اب میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے دور سے تدوین حدیث کا موضوع بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری جو حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 113 ہے، فرمایا ما من اکثر حدیثا عنہ منی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے، الا ما کان من عبداللہ بن عمر، سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس صحابی کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں بیان کرتا. فإنه كان يكتب ولا أكتب، کیونکہ وہ حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے زبانی یاد رکھتے تھے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حافظہ دیا تھا. ساری زندگی میں صرف ایک حدیث وہ بھول گئے تھے، اور جس حدیث کو وہ بھولے ہیں وہ دوسرے صحابہ کو یاد تھی. یہ جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کا ذکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا ایک واقعہ داؤد میں، مسند دارمی میں صحیح سندوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور یہ واقعہ اہل حدیث علماء عام طور پر بیان بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا. جب یہ آپ کی مجلس میں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے تھے، وہاں اپنے پاس قلم کاغذ لے کر وہ لکھ دیتے تھے، ہر چیز لکھتے تھے. میں چاہتا تھا کہ میں اسے محفوظ رکھوں، میرے پاس محفوظ ہو. تو قریشی صحابیوں نے، قریش نے مجھے منع کیا. انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں آپ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان ہے. کبھی آپ غضب میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں. یعنی لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم نہ لکھو. انہوں نے کہا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. جب لوگوں نے کہا، قریشیوں نے کہا، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ مجھے لوگوں نے منع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، اے عبداللہ لکھ. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما خرج منی الا حق، زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں،
سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے۔ کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ سارے یاد رکھتے تھے، ٹھیک ہے حافظ بھی تھے لیکن لکھنے والے صحابہ بھی تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی تھی، حدیث کی کتاب الصحیفۃ الصادقہ۔ یہ ساری کتاب انہوں نے اپنے پوتے کو دے دی، شعیب کو، جو ان کے بیٹے کا بیٹا تھا۔ شعیب نے اپنے بیٹے عمر کو دے دی۔ اب مسلمانوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کی سنت کے ساتھ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسند دارمی کی یہ روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، اس کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لکھ رہے تھے، یعنی حدیثیں ہم لکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا۔ یہ کافروں کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نام لیے گئے، قسطنطنیہ کا شہر یا رومیہ کا شہر۔ قسطنطنیہ ترکی میں ہے، رومیہ اٹلی میں ہے، روم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ ہرکل کا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا۔ ہرکل کا شہر قسطنطنیہ ہے، سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے۔ اس لیے جو منکرین حدیث جو ہمارے یہاں پاکستان میں پرویزیوں کی شکل میں یا مختلف اور شکلوں میں موجود ہیں، جو حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی۔ ہم کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں، دیکھیں صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتاب تھی، عمر کے پاس کتاب تھی، ابوبکر صدیق کی کتاب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ صحابہ نے کتابیں لکھی، ٹھیک ہے ان کی کتابیں تھوڑی ہیں کیونکہ صحابہ تو حافظ تھے، ان کے تو بڑے حافظ تھے، لیکن کتابیں لکھی تھی انہوں نے۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب العلل ہے۔ اس میں صحیح سند کے ساتھ ایک بڑے امام عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حسن بصری جو عراق بصرہ کے رہنے والے ایک بڑے امام تھے ان کے پاس گئے۔ تابعین اور تبع تابعین ان کے پاس پڑھتے تھے، تو یہ گئے جی اپنے استاد کے پاس۔ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا كِتَابًا مِنْ سَمُرَةٍ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر تابعی تھے، انہوں نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے نکالی ہے۔ ان کے پاس کتاب تھی جو صحابی نے لکھی تھی، وہ کتاب انہیں مل گئی تھی، وہ ان کو شاگردوں کو دکھائی کہ میرے پاس یہ کتاب لکھی۔ سنن دارمی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مرہ الحمدانی، ہمدان ایران کا ایک شہر ہے، یہ ایک تابعی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو قرہ الکندی ایک تابعی شام سے ایک کتاب لکھی ہوئی لے کے آئے۔ ایک کتاب جو کتاب لکھی گئی تھی شام میں، اس کتاب کو لیا انہوں نے اور لے کر آ گئے مدینہ میں یا کوفہ میں۔ آئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہ بڑے عظیم و شان صحابی ہیں، بڑی فضیلتوں والے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب لے لی، کتاب لے کر پڑھی
پڑھے لکھے تھے. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک لے کے آؤ, بڑی سی پلیٹ لے کے آ. انہوں نے کہا اسے پانی ڈالو. پانی ڈال دیا, وہ کتاب لے کر اس پلیٹ میں ڈال دی. اس کو تو اس زمانے میں تو چھاپا خانے تھے, شاہی سے لکھی جاتی, ساری کتاب ضائع ہوئی. وہ سارا پانی کے ساتھ خراب ہو گئی, شاہی ختم ہوئی. میرے پاس میری لائبریری میں ایک کتاب پڑی ہے جس کا نام ہے کتاب السیرہ. السیرہ اتنی موٹی کتاب ہے, اس کے تقریباً صفحے ہیں جی 700, اور یہ پوری کتاب نہیں ہے, یہ اتنی ہی چھپی ہے جتنی ملی ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا بھی آیا ہے کہ کافروں نے, ہلاکو نے, چنگیز کے فوجوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا. عراق پر قبضہ کر لیا, بغداد پر قبضہ کر لیا. جتنی بھی کتابیں تھیں مسلمانوں کی ان کو دجلہ فرات پہ پھینک دیا. اس لیے ہماری بہت سی کتابیں ضائع ہو گئی ہیں, جن میں سے صحیح ابن خزیمہ اب آدھی موجود ہیں, آدھی غائب, اور بھی. تو ابن اسحاق کی لکھی ہوئی کتاب السیرہ اب موجود ہے, چھپی ہوئی, اور ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ تابعی تھے, انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو دیکھا تھا. صحیح بخاری میں اور مسند دارمی میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے حکم جاری کیا تھا, لکھ کر بھیجا تھا اپنی خلافت میں, وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. کہا تھا کہ لوگوں, آل مدینہ والو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں تلاش کرو اور انہیں لکھ لو, حدیثوں کو لکھ لو. فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ أَهْلِي, مجھے ڈر ہے کہیں علم ختم نہ ہو جائے, علماء ختم نہ ہو جائیں. لکھ لو, کتابیں بنا لو. یہ کتنا بہترین حکم تھا جو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جاری کیا تھا. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے تابعی تھے, بڑی خوبیوں والے, اور شہید ہوئے تھے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کرتا تھا. رات کو اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو یہ اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے, ادھر ہی لکھ لیتے تھے. پھر کہتے تھے دوسرے صبح کو پھر میں اسے اپنی کتاب میں لکھ لیتا تھا. بھائی یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے کہ حدیثیں امام بخاری نے لکھی ہیں, امام مسلم نے, پہلے نہیں لکھی جاتی. صحابہ کے دور میں لکھی گئی ہیں, تابعین کے دور میں لکھی گئی ہیں. نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کے بارے میں سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں, مسند دارمی کے اندر یہ صحیح روایت لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام نافع مدینہ کے بڑے امام تابعی بیٹھے ہوئے تھے, شاگرد سامنے کے حدیثیں لکھ رہے تھے. وہ لکھا رہے تھے اور شاگرد لکھ رہے تھے. موسیٰ بن عقبہ ایک تابعی تھے, ان کا یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 5 صفحہ 293 میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قریب نام کے ایک بڑے امام تھے جو تابعی تھے. تابعی کہتے ہیں صحابی کے شاگرد کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. انہوں نے ہمارے پاس بطور امانت وہ کتابیں رکھی تھیں جو انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر لکھی تھی. اور یہ اتنی کتابیں تھیں کہ ان کو ایک اونٹ پر لاد کر لے کے جاتے تھے. اتنی کتابیں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے قرآن کی تفسیر میں, حدیثوں میں سن کر لکھی تھی. پھر کہتے ہیں کہ
عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی، انہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی مشکل مسئلہ ہوتا، کوئی بات ہوتی، تو وہ میرے پاس آدمی بھیجتے، وہ کہتے کہ قریب کی لکھی ہوئی فلاں کتاب مجھے دے دو، تو میں پھر وہ اس کتاب کو پہلے اپنے پاس نقل کر دیتا، پھر انہیں دے دیتا، وہ اس میں سے مسئلہ دے کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو اسی طرح تابعین میں یہ چند مثالیں ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار مثالیں پائیں گے۔ ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ شام کے رہنے والے ایک بہت بڑے امام تھے، شامی ہیں۔ ان کے شاگرد ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ ابو قلابہ نے، یہ طبقات ابن سعد میں، وصیت کی تھی۔ ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری کتابیں ایوب کو دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں شام گیا، شام میں جا کر وہ کتابیں لی، اور ان کتابوں کا کرایہ جو میرا لگا تھا کوئی 11 سے لے کر 19 درہم تک لگا تھا اس زمانے میں، جو انتہائی سستا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں یعنی آدھے دینار کی بکری مل جاتی تھی۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ بھی حدیثیں لکھتے تھے، انہوں نے کوئی کتابیں بھی لکھی تھی۔ اسی طرح مجاہد مفسر قرآن، وہ بھی حدیثیں لکھتے تھے۔ تو حدیث کی تدوین ہوتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چونکہ دین ہے، وہی ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا فرمائے، ایسے انسان پیدا فرمائے جنہوں نے حدیثیں یاد بھی رکھی، انہیں لکھا بھی، کتابیں مدون کی۔ یہ تابعین کا دور ختم ہوا، اب آیا دور تبع تابعین کا، تابعین کے شاگردوں کا۔ تبع تابعین میں ایک امام ہے، امام آل مدینہ، امام دار الہجرہ، آپ ان کو جانتے ہیں انشاءاللہ۔ امام مالک، یہ جو ہمارے ہاں 4 اماموں کو لوگ کہتے ہیں نا 4 امام، حالانکہ امام تو خیر ہزاروں ہیں، ان 4 اماموں میں یہ بڑے امام تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی تھی، حدیث کا ایک مجموعہ لکھا تھا۔ خوش قسمتی سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب اس وقت لکھی ہوئی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور اس کے بے شمار نسخے۔ انہوں نے جس وقت یہ کتاب لکھی تھی اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تھے، امام مسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، امام ترمذی پیدا نہیں ہوئے تھے، امام ابو داؤد پیدا نہیں ہوئے تھے، امام نسائی پیدا نہیں ہوئے تھے، امام ابن ماجہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کتاب لکھی۔ امام احمد بن حنبل بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کتاب کا نام ہے الموطا۔ موطا اس راستے کو کہتے ہیں جس پر بہت سے لوگ گزرے، روندا ہوا راستہ، جس کو اپنی زبان میں ہم جرنیلی سڑک بھی کہہ سکتے ہیں، شاہراہ۔ اس کتاب میں 1955 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی کتاب تقدمۃ الجرح و تعدیل میں شروع میں صفحہ نمبر 3 اور 4 پر پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے صحیح سند کے ساتھ، ابراہیم بن طہمان ایک بڑے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس گیا مدینہ، امام مالک سے حدیثیں پڑھی، حدیثیں لکھی، کتاب لکھ کے لے آیا۔ کتاب میرے پاس لکھی ہوئی تھی اور میں کوفہ آیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ میں نے کہا میں مدینے گیا تھا۔
مدینے کے امام کے پاس حدیثیں پڑھنے کے لیے گیا تھا، مدینے سے حدیثوں کی لکھی ہوئی کتاب لایا ہوں۔ امام مالک سے حدیثیں لایا ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا وہ کتاب کدھر ہے؟ دکھا یہ کتاب ہے۔ انہوں نے کہا یہ حدیثیں مجھے بھی لکھا دو۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی کاپی لے لی اور قلم لے لیا اور حدیثیں لکھنی شروع کر دی۔ بھائیوں، اس سے بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ حدیث سے، امام مالک علیہ حدیث سے حدیثیں بیان کرنے والے، حدیثیں لکھنے والے تھے، حدیث پر عمل کرنے والے تھے، حدیث کے ساتھ پیار اور شوق کرتے تھے۔ ان سب کے عقائد ایک تھے۔ دوسرا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیثیں لکھی جاتی تھی۔ امام بخاری اور امام مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حدیثیں مدون ہو رہی تھی۔ اسی طرح سعید ابن ابی عروبہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے کتاب المناسک، حج کی کتاب۔ حاجی حج کس طرح کرے، حج کے مسائل کیا ہیں۔ اس کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے اور وہ چھپا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ وہ ہماری لائبریری میں یہ کتاب پڑی ہوئی۔ یہ وفات پائی انہوں نے سعید بن ابی عروبہ 156 ہجری میں فوت ہوئی، 156 میں، اور امام بخاری پیدا ہوئے تھے 194 میں۔ امام بخاری سے پتہ نہیں تقریباً 40 سال پہلے جو ہے یہ فوت ہوئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ہے امام وقی، امام وقی ابن الجراح۔ انہوں نے بھی حدیث کی کتابیں لکھی تھی۔ ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب اللہ کے فضل سے بچ گئی ہے اور چھپی ہوئی مارکیٹ میں موجود ہے۔ 3 جلدوں میں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس میں 539 حدیثیں لکھی ہوئی۔ اسی طرح اس دور کے ایک بڑے امام تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ انسان ہے جس کے سچا ہونے پر، امام ہونے پر، عالم ہونے پر، مجاہد ہونے پر، فقیہ ہونے پر، ساری خوبیوں کا جامع ہونے پر اجماع ہے۔ سب اہل سنت کا، اہل تشیع، روافض سب مانتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتابیں لکھی تھی۔ ان کی کتابوں میں کتاب الزہد اس وقت چھپی ہوئی موجود ہے مارکیٹ میں، اور اس میں 1627 حدیثیں جمع 436 حدیثیں، تقریباً 2000 حدیثیں لکھی ہوئی۔ ان کی کتاب مسند عبداللہ بن مبارک، اس میں 289 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ ان کی کتاب البر والصلہ یہ بھی چھپی ہوئی ہے جس میں 353 حدیثیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب الجہاد بھی ہے اور یہ پاکستان میں ترجمہ ہو چکی ہے جس میں 262 حدیثیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کی جو کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ان میں 2967 حدیثیں، اور یہ وہ انسان تھا، اللہ کا یہ وہ نیک بندہ تھا، اس کو اللہ نے مال دیا تھا، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ 1 سال میدان جنگ میں کافروں کے خلاف جہاد کرتا تھا، میدان جنگ میں کھڑا ہے 1 سال، اگلے سال مکہ اور مدینہ آ جاتا تھا، حج کرتا تھا اور حدیثیں بیان کرتا تھا۔ ساری زندگی میں، ساری زندگی 1 سال جہاد میں، 1 سال مکہ مدینہ میں۔ امام ابو اسحاق الفزاری جو اس زمانے کے بڑے عالم تھے تبع تابعین میں، انہوں نے کتاب السیر لکھی ہے جس میں 659 حدیثیں ہیں اور یہ چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ امام محمد بن فضیل بن غزوان جو کہ امام بخاری سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے کتاب الدعا لکھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ 5-6 کتابیں تابعین کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں 6000 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تدوین حدیث میں تبع تابعین کا زمانہ آیا۔ اب وہ سنہری دور آیا جس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس دور میں تبع تابعین کے بعد
دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری اسلام کے یہ بہترین زمانے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد جو ہے، پھر جو ان کے بعد ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جو پھر ان کے بعد ہے. یہ بہترین زمانہ، اس کا حساب لگایا جائے 276 ہجری تک، یعنی تیسری صدی ہجری تک یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اس زمانے میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی تھی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ میرا جو بیان ہے، اگر کوئی منکر حدیث سن رہا ہے وہ اس کا دلیل کے ساتھ جواب دے، کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کرے، کسی ایک دلیل کو توڑے. مسند ابی داؤد الطیالسی یہ 204 ہجری میں فوت ہوئی تھی. انہوں نے کتاب لکھی تھی جو ہماری لائبریری میں موجود ہے، جس میں 2767 حدیثیں لکھی ہوئی. یحییٰ بن آدم نے کتاب الخراج لکھی تھی، یہ بھی ہماری لائبریری میں چھپی موجود ہے، 640 حدیثیں. امام عبد الرزاق یمن کے رہنے والے امام تھے، انہوں نے کتاب لکھی مصنف عبد الرزاق. اس کتاب میں 21,000 حدیثیں ہیں، یہ میرے پاس لکھی موجود ہے. مسند حمیدی جو کہ امام حمیدی نے لکھی تھی، اس میں 1300 حدیثیں ہیں، یہ بھی چھپی موجود ہے. امام فضل بن دکین نے کتاب الصلاۃ لکھی تھی، اس میں 349 حدیثیں، یہ بھی چھپی موجود ہے. یہ جتنی کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ ساری موجود ہے ہمارے پاس اللہ کے فضل سے، اور یہاں گجرانوالہ میں بھی انشاءاللہ ہوں گی. امام ابو عبید نے کتاب الاموال لکھی ہے، جس میں 1998 حدیثیں. یہ ساری حدیثیں، یہ ساری کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم سے پہلے لکھی گئی، یہ یاد رکھیں. اس لیے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ حدیثیں تدوین نہیں ہوئی تھی، یہ غلط ہے. ابو عبید کی کتاب الطہور، اس میں 419 حدیثیں. ابن ابی شیبہ کی مصنف، اس میں 37,000 حدیثیں ہیں، 37,930 یعنی 38,000 کے قریب. یہ بہت بڑی کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، 15 جلدوں میں بھی ہے، مختلف نسخے ہیں اس کے. انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھی تھی مسند ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد تھے، اس میں 998 حدیثیں. امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند احمد، یہ مارکیٹ میں چھپی موجود ہے، اور ابھی ابھی اس کی تحقیق ہوئی ہے، علماء نے اس پر کام کیا ہے، 50 جلدوں میں ہی چھپی ہے. اس میں 28,200 حدیثیں ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اور بہت سی کتابیں لکھی تھی. فضائل الصحابہ ان کی کتاب ہے، 1962 حدیثیں. کتاب الزہد ہے، 2379 حدیثیں. امام شافعی کی کتاب الام ہے، اس میں کتنی حدیثیں میں گن نہیں سکا، وہ بھی بڑی کتاب ہے، 8 جلدوں میں. اسی طرح اور علماء نے بھی، حناد نے کتاب الزہد لکھی تھی جس میں 1442 حدیثیں. سنن سعید بن منصور میں 2978 حدیثیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے کتاب الام کو چھوڑ کر، اس میں 1,03,000 جو ہے 651 حدیثیں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں. یہ 1,00,000 حدیثیں ہیں. فرض کریں کہ یہ حدیثیں میں نے ایک استاد سے سنی ہیں. اب میرے 10 شاگرد ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں زبیر نے بیان کیا، اس کو فلاں استادوں نے، تو 1,00,000 حدیثیں 10,00,000 حدیثیں مان جائیں گی. آگے میرے جو 10 شاگرد ہیں، آگے ان کے آگے 10 شاگرد ہیں، تو ضرورت کرے تو کروڑوں حدیثیں بن جائیں گی. یہ جو آتا ہے نا کہ امام بخاری نے 7,00,000 حدیثوں میں سے یہ صحیح بخاری لکھی تھی، جس سے یہ مراد ہے. یہ سندے ہیں، یہ راویوں کے ذریعے ایک استاد کے 10 شاگرد ہیں، 10 سندوں سے وہ روایت آ رہی ہے، ایک استاد کے زیادہ شاگرد ہیں، زیادہ سندوں سے آ رہی ہے. تو اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں بعض منکرین حدیث. تو یہ جو لاکھوں حدیثوں کا کہا جاتا ہے نا، اس سندے مراد ہے. آخر میں
اب درس کا چونکہ اختتام ہو رہا ہے، سوال جواب سے پہلے بعض منکرین حدیث ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تم کچھ بھی نہ لکھو، جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دے، اور میری حدیثیں بیان کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں بھائی حدیثیں نہیں لکھ جائیے، تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ حدیث اگرچہ صحیح حدیث ہے لیکن منسوخ ہے۔ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں حدیثیں لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج جو ہے، غالباً 9 یا 10 ہجری، 9 ہجری ہوگی غالباً یا 10 ہجری۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یہ صحیح بخاری میں ہے حدیث، اس کا نام ابو شاہ تھا، ابو شاہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو خطبہ دیا ہے یہ میرے لیے لکھوا دیں، یہ میرے پاس لکھا ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، لکھو اس خطبے کو ابو شاہ کے لیے۔ تو منع والی حدیث منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں تھے، وفات سے 2-3 دن پہلے، شدید بیمار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا، ایک کاغذ لے آؤ، میں تمہارے لیے کتاب لکھا دوں، پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ امور سیاست میں، امور خلافت میں کوئی بات لکھانا چاہتے تھے، بعد میں شور ہوا اور وہ بات نہ لکھائی جا سکی، اس میں حکمت تھی، لیکن اس کا معاملہ دین کے ساتھ نہیں تھا۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ اسی حدیث میں بعض سندوں میں آتا ہے کہ آپ نے پھر فرمایا کہ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی نہیں مانے گا اور مومن بھی نہیں مانیں گے مگر ابو بکر کو ہی، ابو بکر ہی خلیفہ بنیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آخری زمانے میں کتاب منگاتے کہتے لکھ کے دیتا ہوں، لکھواتا ہوں، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے کتابیں لکھی تھی جو میں آپ کے سامنے حوالے بیان کر چکا ہوں، یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی۔ تو منسوخ حدیث کو پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے۔ ایک چیز منع کر دی گئی، آخر میں ختم ہو گئی، تو وہ بات پھر اجماع بھی اس پر ہوا، امت کا اجماع بھی ہوا کہ یہ منسوخ ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت اس طریقے سے کی، لوگ پیدا کیے، لوگوں نے قرآن کو بھی محفوظ کیا، لوگوں نے حدیث کو بھی محفوظ کیا، حدیث کے مجموعے مدون ہوئے، پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شکل میں ایسی 2 کتابیں آ گئی مسلمانوں کے ہاتھ میں جن کی ہر حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہے وہ ہر حدیث صحیح ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، قیامت تک قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ رہیں گے انشاءاللہ، اور لوگ ہدایت پاتے رہیں گے، اور جو بھی اس طریقے سے ہٹے گا وہ گمراہی کے غاروں میں گرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین کو حافظے بھی دیے تھے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں آخری، اور پھر یہ میرا بیان ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ساتھی کوئی سوال جواب کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن منہال الزریر البصری ایک عالم تھے، بصرہ کے رہنے والے، نابینا تھے، ان کی نظر نہیں تھی۔ ابو زرع الرازی، ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا، اگر اجازت ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی بیان کر دو۔ اچھا، کیونکہ بہت اہم واقعے ہیں۔
تو ابو زرع کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا محمد بن منہال کے بارے میں پاس، تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب تفسیر جو آپ بیان کرتے ہیں، تفسیر کی کتاب جو یزید بن زریع سے آپ نے سنی تھی، وہ اپنے استادوں سے، وہ ذرا مجھے لکھا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مجلس میں آدھی کتاب زبانی مجھے لکھا دی، اتنا بڑا حوصلہ تھا۔ پھر وہ مجلس ختم ہوئی، وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بیٹھ، اور شروع ہو گئے، جہاں پہنچے تھے اس سے آگے آدھی کتاب باقی زبانی لکھا دی۔ ایسا حافظہ اللہ نے دیا تھا انہیں، ایسا بے پناہ حافظہ۔ تو اسی امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ کا میں حافظہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جا رہا تھا۔ یہ واقعہ تقدمۃ الجرح و تعدیل میں، تاریخ بغداد میں اور دوسری کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس کی وفات کا وقت تھا، اس کی موت کا وقت تھا، اور یہ بہت بڑا امام ہے، امام بخاری جیسا امام، اسماء و رجال کے بڑے اماموں میں سے، 3 صدی ہجری میں۔ اس کے ارد گرد بڑے بڑے جلیل القدر امام کھڑے تھے، رو رہے تھے، پریشان تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابو حاتم رازی موجود تھے، محمد بن مسلم بن وارا موجود تھے، دوسرے علماء موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ ان کو کلمہ یاد دلائیں، مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھنا جو ہے نا، تلقین کرنا، یہ اچھی بات ہے تاکہ وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ جائے۔ انہوں نے کہا کس طریقے یاد دلائیں، کیا طریقہ؟ تو محمد بن مسلم بن وارا نے حدیث، وہ جو کلمے والی حدیث ہے نا، وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی، لیکن وہ چونکہ افسوس کا غم تھا اس لیے وہ بولنے لگے، ان کی زبان لڑکھانے لگی، پوری حدیث نہیں پڑھ سکی۔ ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ چارپائی پر لیٹے ہوئے، سر تکیے پر تھا، سن رہے تھے، اپنا سر اٹھایا اور شروع کر دیا، حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن عامر، آگے سے سنا، اگلی سنت میں بھول جاؤں، بہرحال اس میں صالح بن ابی عریب ہے، پتہ نہیں ہن مکون ہن کثیر بن مرہ ہن معاذ بن جبل، اس قسم کے الفاظ ہیں، اللہ معاف۔ تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت دخل الجنہ، کہا اور سار رکھ دیا، فوت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کا مطابق بنائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین، آمین یا رب العالمین۔